ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء مرحومین کو میرے مرحومین کو خاص طور پہ استاد شہید سید جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید علی حسینی بسم اللہ ایک سورہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور صحت کے لیے ایک بچہ ہے جلیل عباس زیدی اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بچوں کا بھی مجھے کہا گیا کہ جن کا آپریشن ہے ان کے لیے اور تمام جتنے بھی لوگ مریض ہیں آپ کے بھی جاننے والے ان کی صحت کے لیے سورہ حمد کی تلاوت امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ان کا شکر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلق آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نبي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الله سید الشہداء روز روزے اربعین ہے وہ دن کہ جس کی ہم پورا سال تمنا کرتے ہیں دل حسرت کرتا ہے کہ خدا ہمیں اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب کتنے پچھلے سال بہت سارے مسائل تھے لوگ نہیں آ پائے اس سال بھی بہت سارے لوگ نہیں آ پائے آپ کے سامنے چیزوں کے ایشو پرابلم ویکسینیشن پینڈیمک کی سچویشن لیکن دل ابھی بھی تڑپ رہے ہیں دل ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ کربلا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بلاتے ہیں تو انسان آتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی نہیں آیا اس کو امام نے نہیں بلایا ایسی بھی کوئی بات یہ کریم ابن کریم ہے یہاں تو آپ نیت کریں تو آپ کو زیارت کا ثواب مل سکتا ہے اور روایات میں بھی ہے کہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام جد کی زیارت میں جاتے ہیں کہاں مولا جاتے ہیں کہا
روز جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. ہر مہینے؟ کہا نہیں مولا. کہا مولا سال میں ایک آدھ دفعہ. کہا مولا بہت فاصلہ ہے. کہا کہ کھلے آسمان کے تلے جایا کرو، کربلا کا رخ کرو اور 3 دفعہ کرو السلام علیکم یا ابا. جو ایک سلام سے زیارت کا ثواب دیتے وہ حسین کتنا قریب ہے. اور جو آئے ہیں انہیں کیا دے گا؟ حضرت کو آپ کو پتا ہے روایت پلانی ایسا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے، نوکری ہے، آپ نے بھی کئی لوگوں نے کرنی ہوگی، علماء کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. حضرت محترم مومن کی 5 نشانیاں ہیں. 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی جہالت ہے. تو کم از کم ایک نشانی تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اسی ایک نشانی کو واپس لے کے جانا ہے. یعنی آپ جائیں مومن ہوں. ایک نشانی تو آپ کو امام حسین نے دے دی، اب باقی نشانیوں پر آپ نے محنت کرنی ہے. ایک ہاتھ میں جو ہے وہ حقیق 51 رکعت نماز پڑھنا، خدا ہم سب کو توفیق دے. دیکھیں آنا مشکل ہے یقیناً، لیکن آ کر واپس جانا سب سے مشکل ہے. ہم نے یہاں پہ آ کر وہ کام کرنا ہے، پر چند دن میں ہو سکتا ہے کوئی رات چلا جائے، کوئی چلا جائے. امام حسین کسی مقصد کے لیے بلاتے ہیں. یوزلی ہم جو پڑھتے ہیں اشعار چیزیں، اس میں صرف ایک زاویہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہے ثواب کا. یقیناً ایک قدم پہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک قدم پہ رکھا جائے تو گورے کا ثواب ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن یہ کیوں ثواب کہا گیا ہے؟ کوئی تو چیز ہے نا. خدا جنت کیوں بتا رہا ہے کہ جنت میں جاؤ، جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے؟ کیوں؟ ایک موٹیویشن ہے نا، ایک امید ہے کہ یہ برے کام چھوڑ دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. یعنی خدا موٹیویٹ کر رہا ہے، خدا دعوت دے رہا ہے کہ رکھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، حلال انجام دو، حرام سے دور رہو. فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ملے گی. تو آدمی اس جنت کے لیے جاتا ہے. اب یہ جو ہمیں کہا گیا کہ ایک ایک قدم پر اتنا ثواب اور اتنا اجر ہے، یہ کیوں ہے؟ کوئی موٹیویشن ہے نا. کیا موٹیویٹ ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ ائمہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سال 40 پہ آئے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے صرف آئیں کہ ہم آئیں دور و دیوار کو بوسہ دیں؟ یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ ملائکہ کے جو امام کی مدد کرنے آئے تھے، وہ ملائکہ آج تک حرم کا طواف کر رہا ہے. یہ جو آپ بوسہ دے رہے ہیں، نہ جانے ان کے پر کہاں لگتے ہوں. لیکن کیا امام ہمیں صرف اس لیے بلاتے ہیں؟ اس لیے 40 کی اتنی تاکید ہے. زیارت باقی بھی اپنے اندر ثواب رکھتے ہیں، لیکن 40 کی زیارت بہت زیادہ مہم ہے. کسی اور امام کے لیے 40 کا ذکر نہیں کیا گیا سوائے امام حسین. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت پس منظر ہے. امام اور ائمہ کو چاہتے ہیں ہم سے. اتنا بڑا اجتماع جو آہستہ آہستہ ہوا، یقیناً لوگ عراق، عرب لوگ بہت اچھے سے جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ جب سے صدام کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ حیدر سلطے وہ ہے تاغوت میں آیا، لیکن اس کے ساتھ آہستہ جو موومنٹ شروع ہوئی، جو لوگوں کی موومنٹ تھی، لوگ خود بیدار ہوئے. آپ اس کے بعد دیکھیں گے یہ لوگ زیارت پہ آتے تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا سب کچھ. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرف ہمیں اشارہ دے رہا ہے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو، بس آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے کہ آپ مقصد ہونا چاہیے. وہ خدا کی جس نے پتے کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، وہ ان کروڑوں کو بغیر مقصد کے نہیں بلا رہا. اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ چلتے ہیں 70-80 کلومیٹر
70-80 کلومیٹر کا ایک پیچ ہے نا پورا. آپ جب قدم رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نہیں رہتے, آپ بدل جاتے ہیں. آپ نہیں ہوتے, یعنی آپ ہو سکتا ہے اپنی کمپنی کے سی او, آپ کچھ سیٹ ہو, آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ 1 کلومیٹر کا ایک قدم گھر میں اٹھ کے چائے کا کپ نہیں اٹھاتے, ٹیبل سے پانی نہیں اٹھتا, ہے نا ایسا. بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, ماں کو کہتے ہیں ماں جی یہ کر رہے, وہ کرے, اٹھا نہیں جا رہا, باہر نہیں جایا جا رہا, یہ شوق سے چلتے ہیں. ان کو بولو بس میں جاؤ, کہتے نہیں ہم بولو کریں گے. کیا چیز ہے جو ان کو چلا رہی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر ان کو آرام سے بستر بھی مل جائے تو یہ کہتے ہیں دوسرا سو جائے اس میں. یہاں ہرس نہیں پایا جاتا اس راستے کا, لالچ نہیں ہے, حسد نہیں ہے, اس کو زیادہ کھانا مل گیا مجھے, یہاں ایسا جہاں جس کے پاس زیادہ وہ دوسرے کو دے رہا, دوڑا دوڑا آتا ہے. وہ کب کی زمان بیٹھے ہوئے سارے ماشاءاللہ, کیسی تدبیر کرتے ہیں, پانی پلاتا ہے, پاؤں دباتا, تھوڑی دیر لیٹ جاؤ. کیوں ایسا ہے؟ یہی واپس جائے گا, ویسے ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو پیچ ہے پورا, یہ امام کی حکومت ہے. یہ جو پیچ ہے پورا, یہ آپ قدم رکھتے ہیں نا کوئی سے, یہ آپ امام کی حکومت میں آ گئے. اب امام کی حکومت میں آ گئے تو کیسے امام کی حکومت میں مولانا ہے؟ تو وہی نجف کربلا. امام کی حکومت کیسی ہے؟ روایت آپ نے سنی گی, علماء کرام بیٹھے ہوئے کہ جب آخری حکومت آئے گی تو اگر کوئی عورت اپنے سر پر سونا لے کے جا رہی ہوگی, کوئی لالچ کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھے گا, نہیں دیکھے گا. اس راستے پر اگر کوئی ہیرے جواہرات لے کے جا رہا ہو, آپ اسے دیکھیں گے تو پھر آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں آپ کہاں ہیں دنیا میں, اور کہیں نہیں ملے گا یہ سب. یہ حکومت امام کی ہے. یہاں جو کچھ ہے آدمی رکھانا چاہتا ہے. اب آپ کو کربلا آئے گی سمجھ. کربلا میں کوئی لینے نہیں آیا تھا, دینے آئے تھے. آپ اپنے دل سے پوچھیں, آپ کا دل چاہتا ہے رستے میں سے کوئی چیز اٹھا لیں موقع کی, کیونکہ آپ کہتے ہیں چلو یہ میری طرف سے بھی کچھ موقع میں ہدیہ لے لو. کیوں؟ حکومت امام کی ہے. یہ دشمن کو گھبراہٹ ہے. کیوں دشمن کو پتا؟ ہمیں بھی پتا, دشمن کو پتا ہے یہ امام کی حکومت میں چل رہے ہیں, اور یہ اس امام کے لیے کروڑوں کی تعداد میں چل رہے ہیں جو 61 ہجری میں آیا ہے. اور اگر ان کا آج کا امام آ گیا تو یہ پھر کتنی تعداد میں باہر آئیں گے؟ ایسی ہوگا نا, امام آ کر امام کہتے ہیں یہ تو امام حسین کے لیے, یہ جو 61 ہجری میں کربلا آئے تھے, ہم اپنی جانوں کو لٹانے کو تیار ہیں, اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ایثار, قربانی, وفا سب کرنے کو تیار ہے 61 ہجری کے امام کو. اور اگر آج کے امام نے آ کر ان سے کچھ کہہ دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہی دشمن کو گھبراہٹ ہے. اس لیے یہ سارا ڈرامہ جو رچایا گیا ہے, یہ جو سازشیں, یہ پینڈیمک, یہ کوارنٹائن, یہ قوموں کو دھکیلنا, انہیں کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی آئیڈیالوجی سے, نہ کسی ملک سے, نہ کسی بادشاہ سے, کسی سے خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب بک جاتا ہے, سب بک جاتا ہے.
سب کے خریدار دنیا میں ہیں سوائے ایک کے، اسے کوئی نہیں خرید سکتا بلکہ وہ خرید رہا ہے، وہ خریدتا ہے۔ ہمیں بیچنا ہے اپنے آپ کو، دنیا خریدار ہے، آپ کی مرضی دنیا کو بیچ دے، جائے امام کو بیچ دے۔ وہ اسی لیے آج دیکھیں نا، آج دیکھیں دنیا میں کیا ہے، سوشل میڈیا، ویب، ساری چیزیں کیا ہیں، کس کی حکومت ہے؟ فیس بک، نیٹ فلکس، یوٹیوب، یہ سب آپ جتنے بھی سوشل میڈیا کس کے ہیں؟ یہ حکومت کی سوا کی۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بہرحال ہمارے بھی پیج چل رہے ہیں، تھوڑی بات تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ ابھی قاسم سلیمانی کی تصویر لگاتے ہیں، کیوں آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا؟ ایک تصویر سے کیا مسئلہ ہے؟ انہیں بھی پتا ہے یہ تصویر بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حکومت کسی اور کی ہے، وہ حکومت ہماری، وہ زمین ہماری نہیں ہے جس پہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا یہ ان کا ہے، اگر ہمیں لڑنا ہے تو اپنا پلیٹ فارم بنانا پڑے گا۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے۔ امام حسین نے آتے ہی پہلے زمین خریدی ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ کسی اور کی زمین پر امام حسین نے جنگ لڑی، امام حسین نے اپنی زمین پر جنگ جیتی ہے۔ وہ یہی پیغام ہے حضرات محترم، اور آپ کو کیا چاہیے کربلا سے؟ بیداری چاہیے۔ آج آپ جہاں سے واپس جائیں تو آپ امام کے سفیر ہیں پوری دنیا میں، لوگ آپ کو یہی بولیں گے امام کی زیارت کر کے آیا، لیکن کیا میری زیارت ہو گئی امام سے؟ زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ کیا میری امام سے ملاقات ہوئی؟ کیا میرا دل تڑپا کہ میں امام کی زیارت کروں؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، ہاں لیکن قابل تحسین ہے آپ کا گریہ، آپ کا غصہ، آپ کا ماتم، سب کچھ۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ کیا امام کی زیارت کی، تو آپ کے بس کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں رش بڑا تھا، آپ کہیں گے موقع بہت اچھا تھا، یہی کہیں گے کھانے بہت اچھے تھے، وہ کہے گا زیارت ہوئی؟ بہن الحرمین میں بہت رش تھا، وہ پھر کہے گا زیارت ہوئی؟ زیارت کوئی بغیر واپس کفن لے کے جاتا ہوں ہے نا، ابھی بازار میں کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہاں سے لے کے جائے اس جو حسین حیات دے رہا ہو وہاں سے آپ کفن لے جائیں، اچھا ہے، بس کر کے جائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا شوق ہوتا ہے کفن بھی اچھا ہو، مردے جمانی ٹھیک ہو، اور کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ زعفران سے اور خاک شفا سے، دعائے جوشن نبی۔ زندگی میں دعائے جوشن نبی پڑھتا نہیں ہوں میں، کفن میں چاہیے مجھے۔ کس وادی میں ہوں میں نہیں سمجھا ہے امام حسین۔ ادادارہ امام حسین کچھ اور چاہتے ہیں ہم سے۔ امام کے پاس جو لوگ آئے تھے سب چھوڑ کر آئے تھے، چاہے ڈیزگنیشن ہو، چاہے شہرتیں ہو، چاہے نام ہو، چاہے جائیداد ہو، جو کچھ تھا، جو آئے ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا، سب اصحاب امام حسین۔ آپ سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہے، لیکن آپ سب کو سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہم سب آتے ہیں ہم سب بھی ایک ہی شناخت رکھتے ہیں، ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی معتبر، کوئی یہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، یہ عالم، سب آج کے دن ہم سب برابر ہیں۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم سب ظاہر ہیں، سب ظاہر۔ جتنی اس چھوٹے بچے کی شناخت ہے اتنی میری شناخت۔ ان کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے، یہ خود ارباب ہے، ہم غلام ہیں، غلاموں کی طرح ہوئی ہے، غلاموں کی طرح مانگے اور سمجھے کہ ہمیں امام حسین
حسین جو اطفال بلا رہے ہیں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. عزیزان اس وقت امت اسلامی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وحدت ہے, یونٹی ہے, اور دشمن پوری طاقت کے ساتھ آپس میں تقسیم کر رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. امام حسین کی ذریعے کو لے کر واپس جائیں اور آپ سفیر امام حسین کا کام نہ کریں تو پھر آپ نے حق ادا زیارت کا نہیں کیا. دشمن کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے. کس کو توڑ رہا ہے؟ مذہب کو توڑ رہا ہے. سنی شیعہ اختلاف, سنیوں کے اندر اختلاف, شیعوں کے اندر اختلاف. جتنا توڑے گا اتنا سے آسانی ہے, کیونکہ جب بکھر جائیں گے تو ہدف کی طرف نہیں ہوگی. لیکن یہ امام حسین کمال کرتے ہیں کہ سب کو جوڑ دیتے ہیں. یہ پورا سال سازش کرتا ہے دشمن توڑنے کی, لیکن یہاں پہ روز مجلس عزاداری آتی ہے, لوگ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں آنے والا ہر کوئی حسینی ہے. یہ ہم نے بنا لیا ہے, نمازی ہے, یہ ماتمی ہے, یہ فلانا ہے, اور ہر کوئی اپنے اوپر معذرت کے ساتھ ٹرمینالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے. ہر کسی کا کوالر چوڑا ہے. کوئی ماتمی ہے تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. نمازی ہے تو اسی پڑھتے بھی سیدھی وہ بھی نہیں چھو کرا کہ بھائی نیچے والے کو اوپر اٹھا لو. ہر آدمی ایسے جیسے کہ پتہ نہیں وہ ایسا ہے جیسے وہ اکیلا امام حسین ہے. امام حسین بشریت کی بقا کے لیے آئے تھے, نہ میری آپ کی دکانداری کے لیے. جون بھی کمال رکھتا تھا, یہاں حبیب ابن مظاہر بھی کمال رکھتے تھے. یہ وہ ہے کہ جو آخری لمحے میں حر کو حر علیہ السلام رہا تھا. یہاں گھٹنے ٹیک کے جانا دیتا ہے. یہ عالم کوئی اور ہے. یہ وادی عشق کی وادی ہے. یہاں گردن سیدھی کر کے نہیں, گردن کٹوا کے جانا ہے. اتنی طاقت. یہ وہ قلعہ ہے کہ جس کے دروازے پر لکھا ہے کہ اگر دیدار چاہیے بغیر سر کے آؤ. محسن حجازی اصفہان کے چھوٹے سے ٹاؤن کا رہنے والا, 28 سال کا جوان. کیا عمر ہوتی ہے 28 سال. اپنی ماں بارگاہ میں وہاں پر مسجد میں کام کرواتا ہے. محرم آتا تھا تو اپنے لوگوں کہتا تھا سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ مجھے دیا کرو محرم میں. ہم لوگ تو بڑا آسان سا کام ڈھونڈتے ہیں, مشکل کام جو تھا, سب سے مشکل کام تھا نیاز کو تقسیم کرنا. ظاہر ہے وہ بھی ایک عمل بھی تھا, وہ سب سے مشکل کو کہتا تھا. تو پھر عالم دین کہتے ہیں اس کو کہتے تھے کہ تم نے بڑا کام کیا, خدا اس کو قبول کرے. تھک گئے ہوتے, کہا کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. 28 سال کا جوان ہے, چھوٹے سے ٹاؤن کا رہنے والا. جملہ سنو اس کا, کہتا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے نا حسین کے لیے تو گردن دینی ہے. اور اس نے آج 21ویں صدی کہ جہاں دنیا اپنے بچوں کو سائنٹسٹ, آرٹسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بناتی ہے, اس دور میں اس نے اپنی گردن دی اور گردن دینے والوں کا سردار بن گیا. کہیں نیٹ پہ سرچ کیجیے. کس کے لیے؟ بی بی زینب کے حرم کو بچانے.
کہاں سے لیا یہ کہاں سے لے کر اٹھے؟ کس نے کہا ہے کہ گردن لینی ہے؟ ساری زندگی مجلسوں میں سنتے رہے لوگ کہ ارباب کی گردن سر سے جدا ہوئی، تن سے جدا ہوئی، ان کی گردنوں کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے مولا پر اپنے بازوں کو قربان کر دیا، اپنی گردنوں کو اڑا دیا۔ کلنا عباس، ہم سب حضرت عباس کی طرح، ہم سب حضرت عباس کی طرح، ان کے خادموں کی طرح، ان کے نوکروں کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جن کے خون کے قطروں کی وجہ سے ہمارے پاؤں کی یہ زیارتیں محفوظ ہیں، ہم ان شہیدوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ آپ کو پورے راستے پہ آپ امنیت سے چل کے آئے، کون ضمانت دے رہا ہے آپ کے قدموں کی؟ ہر پول پہ ایک شہید کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ آپ نے سوچا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہارے قدموں کی ضمانت میں نے دی ہے، میرا خون گرا ہے، جو تمہارے ایک پول سے دوسرے پول کے درمیان چل رہے ہو نا، میرے خون کے قطرے تمہارے پاؤں کی ضمانت ہے میرے ظاہر امام حسین۔ میں اپنی گردنوں کو کٹوا دوں گا، تمہاری زیارتیں باقی رکھوں گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں پاکستان جاتے تو انہیں مہاراجوں کو، انہیں کو گالیاں، اور ہم بھی چپ کر کے سن رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ایسے امام زمانہ میں انتظار کریں گے؟ اب وہ دور گزر گیا، مصلحتیں جس کی سمجھ میں آتا ہے بسم اللہ، نہیں سمجھ میں آتا تو سائٹ ہو جائے، نہیں تو کر دیا جائے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے جانے محترم، آپ نے دیکھ لیا، یہاں سے جا نہیں رہا تھا امریکہ، میزائل مار مار کے بھگایا ہے۔ وہ جتنی بڑی طاقت ہو ہوا کرو، بھگائیے افغانستان سے، اب ہر جگہ سے بھگائے گا۔ طاقت جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام کو کہاں بھگائیں گے آپ؟ اللہ چل مولا آ جائے تسبیح بیٹھے، آپ کمرے میں بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھے، 100 دفعہ سلام پڑھے، 100 دفعہ جو ہے وہ لان کرے۔ امام خمینی کہتے ہیں آپ کی زیارت سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ میدان میں نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم تو یہاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، امام کو کہاں لائیں گے آپ؟ سیکیورٹی ہے ہمارے پاس، امام کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ آج وار کون سی ہے دنیا میں؟ آج ڈیجیٹل وار ہے، ڈیٹا انفارمیشن کا دور ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے وہی جیتتا ہے۔ کیا ہمارے پاس ہے اتنا کہ اپنے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں انٹرنیٹ میں؟ کیا ہمارے پاس ہے ایسا سسٹم کہ ہم امام کے وجود کو چھپا سکیں دشمن سے، گوگل سے، میپ سے، سیٹلائٹ سے؟ ہے ہمارے پاس؟ ہم اپنی قوم کے جوانوں کو بڑھا رہے ہیں آئی ٹی یا انفارمیشن یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پائتھون یا سورس کوڈنگ سکھایا ہم نے قوم کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ؟ پھر اگر امام آج کے دور کا امام ہے، امام زمانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ زمانے کا امام،
ہواؤں کو تسخیر کرو. خدا نے طاقت دی تمہیں اور ہمیں انگیج کیا ہوا فون کو. بس بزی رکھو. ایک کو اس کے پیچھے لگا دو, پورا محرم اسی میں گزر جاتا ہے. ایک کو بول رہا ہے, دوسرا اس کو بول رہا ہے, اور یہ جو عزادار ہے یہ خاجرت گھر چلے جاتا ہے. ظلم نہیں ہے. وہ جو اپنے جوان کو لے کر آیا کربلا, کیوں لے کر آیا؟ یہ جوان کی ضرورت ہے اسلام. اور ہم کہاں اپنی جوانی لوٹا رہے؟ رات کی تنہائی میں گناہ, موبائل تباہی اور بربادی ہے. اگر آپ اس کا صحیح استعمال اسے جانے میں یہ قائد ہے اس کا جو بڑھتا ہے غیبت میں کہ میں کہاں ہوں. مکہ میں امام نے ضرور فرمانا ہے انشاءاللہ. کیا ہم نے مکہ میں سیکیور کیا؟ کن وادیوں میں زندہ ہے. کربلا آسان نہیں ہے. یا لیتنی کنت معهم. سمجھے نظام. کربلا نظام کی جنگ ہے, سسٹم کی جنگ ہے. ایک شخص سے کیا مشکل تھی اس وقت کی طاغوت کی حکومت. کیا مشکل تھی مجھے آپ بتائیں. کبھی آپ نے سوچا کہ سب نے تو بیعت کر لی تھی, سب تو سارے گورنر اسی کے تھے, پھر کیا تھی کہ حسین ابن علی سے بیعت کر لی نہیں تو گردن کہا گئی. کیوں ایک شخص سے مشکل تھی؟ کیونکہ یہ ایک شخص نہیں تھا, یہ نظام تھا. یہ ولایت سسٹم ہے. یہ ولایت اس لیے نہیں آپ دو چار جگہ بولے اور خوش ہو کے چلے جائیں, لیکن نظام ہے ولایت. اور اسی لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. یعنی یہ تمام انبیاء جو لے کر آئے ان کا وارث ہے. ایک شخص نہیں ہے خالی, پورا نظام. اس لیے اسلام میں بچا ہوا ہے کیونکہ اس نظام نے اپنے خون سے اسلام کی شجر کی آبیاری کی, اپنے خون سے. آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں عبادتیں ہو رہی ہیں سب لوگوں سے, لیکن امام حسین کا تازہ صدا, امام حسین کی صدا حل من ناصر آج بھی گونج رہی ہے. آج ہم سے بھی کہا جاتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہمارا کیا کرنا ہے؟ ایک شخص کو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی کیا غلطی ہے. آپ کو خود سوچنا ہے. آپ جب اپنے کھانے میں نمک اور مرچ کا ڈفرنس ظاہر کر سکتے ہیں تو آپ معاشرے میں اپنی ذمہ داری نہیں پہچان سکتے کہ میری ذمہ داری ہمیں اس سے کیا دنیا میں ہو رہا ہے, ہمیں سیاست میں کیا لینا دینا, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جو پڑھ رہا ہے پڑھنے کو مولا بتا کے رہے. تو یہ حال جو ہو گیا پاکستان میں 2 منٹ پہ FIR کٹ رہی ہے. کس کا قصور ہے؟ جب مراجع کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دوسروں مذاہب کی جو مقدسات ہیں اس کی توہین نہیں کرو, ماننے کو نہیں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے توہین نہیں کرو. آپ مانے اپنی بات, مانے آپ کیوں نہیں مانتے؟ زیادہ ولایت ہے آپ کے اندر, بہت زیادہ ولایت ہے. یہاں بھی کچھ لوگ راستے میں اپنی ولایت کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دی, ایئرپورٹ کو کرتے ہیں FIR. کریں کرو. جس طرح اگر تبرہ کرنا ہے نا تو تبرہ ایسے کرو کہ وقت کا طاغوت لرز جائے. تبرہ تھا کس کے خلاف؟ تبرہ کیا ہے؟ وہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے. تبرہ یہی ہے نا, ان پر لام کے جو امام کے مقابلے میں آئے, جو اہل بیت کے دشمن ہیں. تو آج کا جو طاغوت ہے وہ دوست ہے, اس کے بعد سامنے تبرہ کریں. یہ جوان جس پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, انہوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں وقت کے طاغوت میں تبرہ کرتے ہوئے. وقت نکلتا نہیں, جان نہیں مولا.
اصل میں معذرت میں آپ کو لگنا سے یہ نہیں کرے گا آپ لوگ ایسے نہیں، آپ ایسے ہیں تبھی تو یہاں آئے ہوئے، مجھے پیغام ہے کہ جائیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں بس، اور کچھ نہیں. اپنا گھر ایسا کرے، کم از کم اپنا گھر ایسا کرے کہ امام آپ کے گھر ہے. پہلا رقص و گھر ہے نا، آپ کے گھر میں آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے بچوں کی تربیت، آپ کے گھر کا پردہ، یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہوگا کہیں گا. اور کم سے کم یہ موبائل ایسا ہونا چاہیے کہ امام مانگے تو دے دیں، کم سے کم اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو امام کو پسند. کچھ تو عہد کر کے جائیں، جہاں لوگ جانے لٹا گئے وہاں سے کوئی تو عہد لے کے جائیں. امام حسین امام ہوتا ہے، ابھی بھی وقت کا امام کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی بقا کی امام کی ضرورت ہے. امام کو سمجھے اور امامت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، بس اس سے زیادہ نہ میرا کو مقصد بنانا خاص کر کسی سے کوئی اور ہے، کیونکہ امام کا کام ہو رہا، میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کوئی اور کر رہا. اور قرآن جب کہتا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی، زمین پلٹے گی اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ اس کاروان میں کہاں کھڑے ہوئے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک کاروان وہ بھی تھا، کہ جو روزے ہے وہ نہیں آیا. آپ بھی راستے بھی چلتے ہوئے آئے، لوگوں نے آپ کا کتنا خیال رکھا ہے. کوئی آپ کو پانی پلاتا ہے، کوئی آپ کو سائے میں بٹھاتا ہے. گئے نا آپ وہ کب ہو گئے، توڑے توڑے لوگ آئے، ادھر بیٹھے، ادھر آرام سے بیٹھے، کیا کھائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی. کسی نے آپ کی بیٹی پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ آپ کے بچے جب پانی مانگتے تھے تو ان کو تماچے تو نہیں پاتے. میرا سلام ہو بچوں جو کربلا سے کوفہ جاتے جاتے نہ جانے کہاں کہاں بیٹھتے تھے، ہاتھوں میں رسیاں، پانی سامنے گرا دیا جاتا تھا. اتنا قریب ہے تو اپنوں کو لٹا دیا، لیکن ہمارا کتنا خیال رکھا ہوا. یہ میرے ظاہر ہے جو تکلیف نہ ہو. سوچے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کو بھی سب مل رہا ہے، کوئی ایسے ہی آ گیا. حسین کی بات ہی کھانا اتنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس خود بھوکا. ہم سنتے ہیں کہ چند دن پانی بند ہو گیا، لیکن وہ جو مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر واپس آئے تھے نا درمیان سے، تو کہا بابا لباس کی گرمی، لوہے کا حرق اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے بابا. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر کیا حضرت علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس تو پانی نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی. بیان ہوتا ہے نا کہ امام نے اپنی زبان مبارک کو
حضرت علی اکبر کے دامن مبارک میں جب رکھا، حضرت علی اکبر نے چیخ ماری، کیوں؟ آپ کی زبان کو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پتا کہ زہرا کا لال کتنے دنوں کا پیاسا تھا۔ زہرا کا لال کتنے دنوں کا پیاسا؟ ہاں آج 40 کا دن ہے نا، آپ کوئی جہاں دیکھیے لوگ آئے جا رہے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری بھی آئے، آ کر قریب اپنے ساتھ جس کے آئے اور کیا کہا، مجھے چھوڑ گر گئے امام حسین کی قبر پر بے ہوش ہو، اور وہ لٹا ہوا کارواں جو زندان سے چلا تھا وہ بھی آج کے دن پہنچا۔ بس آپ مصائب مسلسل سنتے آ رہے ہیں، میں زیادہ دیر تو نہیں دوں گا، بس آپ خیمے والے پیچھے ہیں، بس اتنا تصور کیجئے گا یہاں پر مصائب سنے نہیں جاتے، یہاں مصائب محسوس کرنے جاتے۔ یہاں آپ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں نا، وہاں آپ سنتے ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب ہوا۔ وہ اہل حرم یہ جو پہنچے ہیں، ہر ماں کو اپنا بیٹا یاد آیا ہوگا۔ اس دن تو نہیں ملا نا موقع، آپ کو پتا ہے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے کا ہے نا بالکل آپ کی طرح۔ آیت اللہ جوادی عاملی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور خیموں کے پیچھے جو ہے نا حصہ، اس میں خندق کھود دی گئی، کیوں؟ تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ ایک ہی راستہ ہے خیموں کے آگے، وہ کہتے ہیں ایک بڑا خیمہ تھا جسے دارالخیمہ کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی وہ سنتے ہیں نا کہ امام ایک شہید ہوا تو امام اٹھا کے لائے، پھر اس کو یہ جن کو اٹھا کے لائے وہ ایک بڑا خیمہ تھا جس میں سب آئے، اور ایک ہی راستہ تھا جو خیموں سے باہر کی طرف جاتا، باقی راستہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا؟ روز عاشور، عصر عاشور ہے، امام شہید ہو گیا۔ اب انہوں نے حملہ کیا، اب یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ اس ایک راستے سے۔ اب بچے بھاگے تو کہاں بھاگے؟ کبھی تو آپ سنتے ہیں نا، بی بی نے کہا امام سجاد سے کہ بیٹا جل کے مر جائیں یا باہر جائیں؟ ہاں ایک ہی جگہ ہے، آپ سوچے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، پڑھنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ بتا۔ بس یہ جو پھر 40 میں آئی نا، تو اس وقت تو موقع نہیں تھا، اب ہر ماہ 40 پہ آ کر ان مقامات پہ گئی ہوگی کہ جہاں علی اکبر گرے، اور ایک ماں جو سائے میں نہ بیٹھی کربلا کے بعد، اس نے بھی وہ مقام دیکھا ہوگا جہاں ایک شیر خار کو تیر لگا ہوگا، اور آپ خیمے گاہ کے پیچھے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم جہاں سے چل کے آتے ہیں، نہ جانے اسی جگہ پر امام نے علی اصغر کو دفنایا ہوگا کہ جو روز عاشور گزرنے کے بعد وہ بدن نیزوں کے ساتھ باہر آیا۔ آپ کو اس کا درد ہے، معذرت محترم کی مصیبت ہے کہ آپ خود اکیلے جائیں، بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے، گریہ کریں، نہ جانے امام اس غربت کے عالم میں کہاں کہاں بیٹھا ہوگا، کسے کسے یاد کیا ہوگا، کہاں امام نے تلوار رکھی، دائیں دیکھا ہوگا، بائیں دیکھا ہوگا، اینا اینا مسلم۔ اللہ اللہ، یہ جگہ ایسی ہے یہاں پر اس کو محسوس کرے۔ محترم بس یہی کرتے کرتے گنج شہداء، اور پھر یہ شہزادیاں، میری بیوی نہر کنارے گئی ہوگی، ایک اور بھائی کے مرکز پر، اور وہاں جا کے کہا ہوگا اب
عباس ہم آ گئے، عباس ہم آباد ہو گئے، عباس اللہ اکبر، اور کہا ہوگا عباس آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوگا۔ نوزدار محترم، بس ایک آخری ذکر مشیبت اور آپ سے دعا، سب آ گئے، بی بی زینب اپنے بھائی کے بدن پہ گری ہے، مقابل جاتا ہے، کہا بھیا ایک امانت لے کے گئی تھی، وہ امانت ساتھ نہ آئی، آپ بھی جائیے، میں بھی گیا، میں نے پہلا سلام یہی دیا، کہا مولا آپ کی بیٹی کا سلام ہوا، اس شام کے زندان سے سلام ملا، یہ اسی کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم زیارت پہ آئے ہیں۔ وہ یہی کہتی ہے میرے بابا کے عزادارو، میں تو زندان میں ہوں، تم جا رہے ہو نا میرے بابا کو میرا سلام دینا۔ ہاں عزادارو محترم، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، کچھ آپ کے ساتھ ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، اپنے اپنے گھروں کو ہوگی، یہ سوچتی ہوگی کہ بابا کب آئیں گے، بابا کا انتظار کرتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، میں قربان جاؤں، جب آخری وقت آیا نا بیٹی سے جدا ہونے کا، اب یہ بیٹی دیکھ رہی ہے، جو گیا واپس نہیں آیا، کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑا، میں بیٹا اب وقت نہیں رہا۔ ہاں عزاداران محترم، بس گریہ کرتے رہے گا، یہ بڑی مصیبت ہے، اس بچی نہ جانے اس جگہ کہاں اس کا دامن جلا ہو، اس حالت میں وہ بیٹھی ہو پاک کر، حسین کی بیٹی سیدہ کی پوتی ہے، وہی ہوا جو مدینہ میں ہوا، وہاں دروازہ جلا، یہاں دامن جلا، وہاں تماچے لگے، یہاں بھی تماچے لگے۔ ہاں جانار محترم، بس یہ مصیبتیں سہتی سہتی شام کے زندان میں پہنچی ہے، بس اب بچی سے صبر نہ ہوا، جتنا صبر کر سکتی نہیں کر گئی، کہا بابا 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 میرے بیٹی ہو والو، شاید پہچان سکا چھوٹی بیٹی جسے کہتے ہیں، ارے جب بابا بابا کہا اللہ نے بابا کو بھیج دیا، اس غربت کے عالم میں کسی کو باپ ایسے نہ ملے کہ دشت کا کپڑا ہٹا، خاک میں زلفے، چہرے پر زخموں کے نشان، مقتل کہتا ہے کہ بچی نے اس بابا کا سر اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا، کہا بابا آپ کے جانے کے بعد، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے، بابا بس ایک جملہ، بابا اگر یہ کہتے تو میں گوش والے خود دے دیتی۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کے میں نہ آ کے شمع جلاؤ گی تم، قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ
بابا کا چہلم منانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلم مناؤ گی تو شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ایک یسرب کی تھی شاہزادی اس کا سقا تھا عباس غازی مشکلیں کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر دی تنہائی ارے لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناؤ گی تو شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو یا حسین یا حسین آج روز اربعین ہے اور آج کے دن کی شناخت زیارت اربعین ہے